تاریخ بری پڑی ہے ایسے مظالم سے جو آج تک حق کا ساتھ دینے والوں پر جابر حکمرانوں اور فرعونوں نے ڈھائے ہیں، اور ظلم بھی ایسے کہ جن کو سن کر آج بھی انسان اندر سے کانپ جائے۔ کبھی لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تو کبھی ان کی گردنیں کاٹ کر گدھوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دی گئیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک بادشاہ کی مخالفت میں لوگوں نے راہ حق کو چنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے تو اس نے عوام کو ڈرایا، جب وہ باز نہ آئے تو اس یزید صفت آدمی نے انہیں آگ میں پھینکوا دیا۔ کون تھا وہ بادشاہ اور کہاں کے لوگ تھے یہ، اور کس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ داستان ماضی کی ٹیم کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو دلچسپ اور سبق آموز تاریخی معلومات فراہم کی جا سکے، اور آپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر کامیابی سے جاری ہے۔ اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 میں کھائی والوں کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ یوں تھا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو کاہن بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا، اس راستے میں ایک توحید پرست شخص بھی رہتا تھا جسے راہب کہا جاتا ہے۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا، اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے یعنی جانور نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اس سے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں، اور اس کی دعا سے اندھے اور برس کے مریض صحت یاب ہونے لگے، اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی کرامات کی مشہوری ہر جگہ ہونے لگی۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نبینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ اس نے کہا، میرے رب عز و جل نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے ہٹ جاؤ،
راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی سے لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے تیر لے کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پہ پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جس سے وہ ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ اس کے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ اپنی رایا کے ایمان لانے پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عوام کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ واقعہ مسلم کتاب الزہد والرقائق باب قصہ اصحاب الخدود الخس سے لیا گیا ہے، جس کا حوالہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اس طرح وہ اپنی ہی جلائی گئی آگ کا شکار ہوئے اور آخرت کے لیے بھی آگ خرید لی۔ اس کا حوالہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس زمانے سے متعلق ہے۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سرزمین یمن میں حمیر کے آخری یہودی بادشاہ ذو نواس کے زمانے سے متعلق ہے۔ اس یہودی بادشاہ نے نجران کے مسیحیوں کو دین یہودیت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ذو نواس نے حکم دیا کہ آگ سے گڑھوں کو پر کریں اور مسیحی مومنوں کو اس میں پھینک دیا جائے، اور کچھ تلواروں کے وار سے قتل ہوئے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے علاوہ ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ قصہ سورہ بروج کی آیت نمبر 4 کی تفسیر سے نقل کیا گیا ہے، جو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک دلچسپ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔